بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، عقیدہ و سنت سے متعلق سلف صالحین کے اقوال، اس عنوان سے جو باتیں آپ کے سامنے پچھلے کئی درسوں سے پیش کی جا رہی ہیں، اس کا عنوان ہے علم حاصل کرنے کے لیے معتبر علماء کا انتخاب کرنا اور ان کا ادب و احترام بجا لانا اور ان سے علم کے ساتھ ساتھ ادب اور سلیقہ سیکھنا، یہ ہمارا عنوان ہے۔ اور اس سلسلے میں ہم نے آپ نے کئی ایک دلیلیں، کئی ایک سلف کے اقوال پڑھا ہے۔ آج بھی مزید بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے یہ عنوان ہمارے موجودہ حالات سے، جو علمی اور دعوتی سرگرمیاں ملک میں یا ملک کے مختلف حصوں میں یا ایسے ہی دنیا کے کسی بھی خطے میں جو بھی سرگرمیاں چل رہی ہیں، ان تمام سرگرمیوں سے براہ راست متعلق یہ موضوع ہے۔ اور تعلیم و تعلم، استادی، شاگردی، طلب علم کے آداب، علماء کے آداب، اساتذہ کرام کیسے ہوں، ان تمام موضوعات سے متعلق یہ باتیں ہیں، اور اس میں بے انتہا ہمارے لیے سبق آموز اور عبرت انگیز بہت ساری چیزیں ہیں۔ بہرحال آئیے وقت سے استفادہ کرتے ہوئے ہم اگلی بات آپ کے سامنے پیش کریں۔ ہم نے آپ نے آخری جو بات پڑھی ہے وہ حضرت حسن ابن اسماعیل رحمہ اللہ کا قول ہے، اور وہ جو قول تھا آپ نے اسے سنا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں تقریباً ان کے درس میں 5000 کے قریب طلبہ یعنی علم حاصل کرنے والے، حدیثیں سیکھنے والے رہا کرتے تھے، یا اس سے بھی زیادہ تعداد ہوا کرتی تھی، لیکن 500 سے بھی کم لوگ حدیثوں کو لکھتے تھے۔ حدیثیں لکھنے والے 500 سے بھی کم تھے، حاضرین کی تعداد 5000 سے بھی زیادہ، لیکن لکھنے والوں کی تعداد 500 سے بھی کم۔ تو اس سلسلے میں بتایا انہوں نے کہ اصل میں 500 سے کم لوگ جو تھے وہ حدیث کو لکھتے تھے اور اسے یاد کرتے تھے، سند کو، متن کو ازبر کرتے تھے۔ بقیہ جو لوگ تھے وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ادب سیکھنے کے لیے آتے تھے، اچھا طور طریقہ، سلیقہ، بات چیت کا انداز، حلیہ، وضاقتہ، یہ ساری باتیں، یہ ساری چیزیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھنے کے لیے آتے تھے۔ تو اس میں یہ پیغام ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ ادب سیکھنا بے انتہا ضروری ہے۔ اگر کسی کے پاس بہت زیادہ نالج بھی ہو جائے، معلومات بھی ہو جائے، اور وہ کافی ٹیلنٹ ہو، دین کے علوم اس کے پاس کافی گہرائی کے ساتھ پائے جاتے ہوں، لیکن وہ اپنی زبان سے، اپنے کردار سے، اپنے رویے سے، اپنے رہن سہن سے، اپنے تعامل سے، بیہیویئر سے ناقابل اعتبار ہو، ناقابل اطمینان ہو، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا عیب ہے، بہت بڑا نقص، کیونکہ سلف صالحین کے یہاں علم کے ساتھ ساتھ ادب بے انتہا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ سیکھنے میں بھی لوگ علم کے ساتھ ساتھ علم سے زیادہ بڑی تعداد ادب سیکھنے کے لیے آتی تھی، اور سکھانے میں بھی جو اساتذہ ہوتے تھے، مشائخ ہوتے تھے، ان کے یہاں ادب پایا جاتا تھا، سلیقہ پایا جاتا تھا، ان کے یہاں بات چیت کا لب و لہجہ اچھا، گالی گلوج نہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کے پلیٹ فارموں پر اگر آپ دیکھیں تو علم تو بہت زیادہ ہے، لیکن تحریریں اگر آپ دیکھیں تو سر پکڑ لیں، شرم سے آپ کا سر جھک جائے۔ تحریریں اتنی گندی، اتنی کچی، الفاظ اتنے گئے گزرے، اتنے سطحی کہ آپ کو یقین نہ آئے کہ یہ شخصیت، یہ عالم، یہ دائی، یہ فلاں باحث، یہ فلاں مصنف ہے نا، اس طرح کی اتنی سطحی زبان استعمال کر سکتا ہے، اور وہ بھی عوام نہیں، علماء کے تئیں، اچھے طلباء کے تئیں اور مشائخ کے تئیں، اپنے بڑوں کے تئیں، ذمہ داروں کے تئیں، جمعیت اور جماعت اور اداروں کے تئیں، اداروں کے اور جمعیتوں کے ذمہ داران،
ہر پہلو پر آپ کو سطحیت، گراوٹ اور پستی دکھائی دے گی۔ تو یہ افسوسناک ہے میرے بھائیوں، ہم سلف صالحین کے اقوال عقیدے سے متعلق اور سنت سے متعلق اسی لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہماری زندگی میں ہر پہلو پر اصلاح ہو، ہمارا ایمان اور عقیدہ درست ہو، ہماری راہ صحیح ہو، ہم سنت کی راہ پر چلیں، حضرات صحابہ کرام اور تابعین خیر القرون کے طور طریقے پر اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے ائمہ اور محدثین کی سیرت سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ ہے اصل میں بنیادی مقصد جس کے لیے یہ سلسلہ عقیدہ و سنت سے متعلق سلف صالحین کے اقوال اس کا سلسلہ جاری کیا گیا ہے۔ بہرحال آئیے ہمارے سامنے اگلا جو 163 نمبر کا قول ہے قتیبہ ابن سعید رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ قتیبہ ابن سعید رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی چوٹی کے عالم ہیں۔ آپ غور کریں اور دیکھیں کہ کس طرح سے اہل علم کے یہاں، ائمہ اور محدثین کے یہاں علم پایا جاتا تھا، ادب پایا جاتا تھا، سلیقہ پایا جاتا تھا، بڑی بڑی شخصیتیں، لیکن تواضع بھی بہت بڑا، شخصیتیں علم کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، میرے بھائیوں مرجعیت کے اعتبار سے بہت اونچے مقام کی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ان کے یہاں تواضع ہے، ان کے یہاں ادب ہے، ان کے یہاں سلیقہ ہے، ان کے یہاں زبان کے اندر بہت ہی زیادہ کہہ لیجیے کہ شگفتگی ہے۔ وہ کسی بھی صورت میں کسی بھی اعتبار سے گراوٹ کی طرف، پستی کی طرف نہیں جایا کرتے تھے۔ دیکھیں طلب علم کے آداب، قتیبہ ابن سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں قدمت بغداد وما كانت لي همة الا ان القى احمد بن حنبل فاذا هو قد جاءني مع يحيى ابن معين فتذاكرنا۔ بہرحال یہ لمبا واقعہ ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جس کا نام ہے مناقب الامام احمد۔ اس کتاب کے اندر یہ واقعہ درج ہے کیونکہ اس واقعے کے اندر امام احمد بن حنبل کا بھی تذکرہ موجود ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کرنی ہے۔ میں اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، اور ضروری ہے ہم سب کے لیے کہ ہم ان باتوں کو بغور سنیں، اور جلدی گفتگو بھی کبھی کبھی ہوتی ہے وقت کی قلت کے پیش نظر، اور کم وقت میں زیادہ باتیں ہم سیکھ لیں اس مقصد کے پیش نظر، اس لیے بالکل توجہ کی ضرورت ہے، اہتمام کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم بہت ہی زیادہ للہیت کے ساتھ اور خالص سوچ کے ساتھ طلب علم کے جذبے سے ہی ان مجلسوں میں بیٹھیں اور صحیح معنوں میں اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ دیکھیے کہتے ہیں قتیبہ بن سعید کہ میں بغداد آیا، قتیبہ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں بغداد آیا، میرا جو ارادہ تھا بغداد آنے کا، ایسے تو چونکہ علم کے میدان کے آدمی ہے، حدیث کے میدان کے امام ہے، ظاہر سی بات ہے کہ علماء سے، طلباء سے ملاقات ہوگی اور حدیثوں کی مجلس منعقد ہوگی، جائے گا سنایا جائے گا، یہ سلسلہ تو آئے گا ہی، لیکن کہتے ہیں کہ میں بغداد آیا تھا، میرا جو ارادہ تھا اصل میں وہ صرف یہ تھا کہ بغداد چل رہا ہوں تو امام احمد بن حنبل جیسی پہاڑ جیسی علمی شخصیت وہاں موجود ہے، ان سے ملاقات کروں گا۔ یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے میرے بھائیوں کہ ہم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں گے تو کسی کو بڑا سمجھیں گے۔ مسئلہ یہی ہے کہ ہم بڑا سمجھیں کسی کو کہ کوئی صاحب علم و فضل ہے اور ہم اس سے علم حاصل کریں، اس سے ملاقات کریں، اس سے علم، ادب، سلیقہ سب سیکھیں، حاصل کریں۔ تو کہتے ہیں کہ میں بغداد اسی مقصد سے آیا تھا کہ احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کروں گا۔ کہتے ہیں فَإِذَا هُوَ قَدْ جَاءَنِي مَعَ يَحْيَى ابن معین، کہتے ہیں اچانک میں مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور مجلس لگی ہوئی تھی، لوگوں کے سامنے ہے نا حدیثیں میں پیش کر رہا تھا، بیان کر رہا تھا۔ اچانک امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسرے چوٹی کے بہت بڑے امام یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ خود ہی تشریف لے آئے۔ اب امام احمد بن حنبل اور ایسے ہی امام یحییٰ ابن معین دونوں چوٹی کے محدث ہیں اور خاص طور پر جرح و تعدیل کے چوٹی کے امام ہیں۔ اب ان کی سیرت بیان کرنے میں تو مہینے لگ جائیں گے، اتنی بڑی بڑی شخصیتیں ہیں میرے بھائیوں، لیکن بہرحال امام احمد ابن حنبل کس کے ساتھ؟ امام یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کہتے ہیں جاءنی، میرے پاس آ گئے۔ اب منظر دیکھیں، ایسا محسوس کریں کہ مجلس درس ہے اور امام قتیبہ بن سعید درس بیان کر رہے ہیں اور سامنے کون آ گیا ہے؟ امام احمد بن حنبل
اور امام یحییٰ ابن معین، یہ دونوں بڑے بڑے امام آ گئے. کہتے ہیں فقام احمد ابن فتذاکرنا، تو ہم نے مذاکرہ کیا. مذاکرہ کیا ہوتا ہے؟ مذاکرہ ہوتا ہے ساتھ میں بیٹھ کر کے کسی بھی مسئلے پر، عقیدے کا موضوع ہو، توحید کا، یا مثال کے طور پر حدیث کا موضوع ہو، یا فقہی مسائل ہوں، حلال و حرام کے موضوع ہو، یا اور کوئی چیز ہو، کسی بھی علم کے موضوع میں آپس میں بیٹھ کر کے علم کا تبادلہ کرنا، کسی بھی مسئلے پر تبادلہ کرنا، یعنی دلیلیں دے کر کے مسئلے کو واضح کرنا اور سامنے والے کی دلیل کو سننا، یعنی آپس میں جس کو ہم کہتے ہیں ریویژن، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں مراجعہ. کہتے ہیں ہم نے مذاکرہ کیا. فقام احمد بن حنبل وجلس بین یدی. اب جب ساتھ میں بیٹھ کر کے مذاکرہ کر رہے تھے، تب تو ساتھ میں بیٹھ کے مذاکرہ کر رہے تھے، لیکن جیسے مجلس درس کا آغاز ہونے لگا، تیسے فوراً میرے پاس سے امام احمد بن حنبل اٹھے اور جا کر کے سامنے شاگردوں کی جگہ پر بیٹھ گئے. جہاں طلبہ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی سننے کے لیے جو آئے تھے حدیث، یہاں میرے پاس سے اٹھے اور کہاں جا کر کے بیٹھ گئے؟ سامنے جا کر کے بیٹھ گئے، جہاں پر ان کے شاگردان بیٹھ کر کے ان کی حدیث سن رہے تھے. امام قتیبہ ابن سعید کے شاگردان کے ساتھ جا کر کے امام احمد بن حنبل بیٹھ گئے. کہتے ہیں وجلس بین یدی، میرے سامنے آ کر کے بیٹھ گئے، استاذ کے سامنے آ کر کے بیٹھ گئے، علم حاصل کرنے لگے. وقال، آ کر کے بیٹھے اور کہنے لگے املی علی ھذا، املی علی ھذا. یہ جو حدیثیں ابھی آپ مجھے بتا رہے تھے مذاکرے کے دوران، جو حدیثیں آپ مجھے بتا رہے تھے، آپ مجھے یہ حدیثیں املا کرا دیجئے، ڈکٹیٹ کرا دیجئے، یعنی آپ پڑھ دیجئے وہ حدیث سند کے ساتھ، متن کے ساتھ، اور میں اسے نوٹ کر لوں. آپ املا کرانا کسے کہتے ہیں؟ بتانا، بولنا اور نقل کروانا، اور اس کے بعد شاگرد کیا کرے؟ اسے نوٹ کر لے. املا کرانا اس کو کہتے ہیں. بہرحال مدارس کے طلبہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ املا کسے کہا جاتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ جو لوگ مدارس میں نہ رہیں وہ املا کا لفظ ان کے لیے ہو سکتا نیا ہو، لیکن اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ استاد بول کر کے لکھوائے اور طالب علم کیا کرے؟ اسے نوٹ کرے، اسے لکھے. یعنی لفظ عربی کا ہے املا، لیکن اردو میں کافی استعمال ہے، مدارس میں، مکاتب میں بولا جانے والا لفظ ہے. بہرحال یہاں پر یہ ایک اصطلاح حدیث ہے کہ محدث سند کے ساتھ، متن کے ساتھ حدیث کو بولے اور شاگردان اس کو سن کر کے نوٹ کریں، لکھیں. بہرحال کہنے لگے املی علی ھذا، آپ یہ حدیث مجھے املا کرا دیجیے. ثم تذاکرنا، اس کے بعد پھر ہم نے مذاکرہ کیا، یعنی آپس میں بات چیت کرنے کے لیے پھر بیٹھ گئے، حدیثوں کے بارے میں مذاکرہ ہوا. فقام ایضا، اور پھر دوبارہ جب گفتگو ختم ہو گئی تو اٹھے اور جا کر کے سامنے بیٹھ گئے. جیسے شاگرد سامنے بیٹھ کر کے علم حاصل کرتا ہے، ایسے ہی امام احمد، کون ہے امام احمد؟ امام احمد بن حنبل. آپ ان کی سیرت پڑھیں تو سیرت نگار لکھتے ہیں امام فی التفسیر، امام فی العقیدہ، امام فی الحدیث، امام فی الفقہ، امام فی الفرائض، امام فی اللغہ، امام فی الاسانید، امام فی ہر تمام علوم میں امام ہیں، تمام علوم میں امام. یہ شخصیت ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. لیکن استادی شاگردی کے آداب وہ جانتے ہیں، استادی شاگردی کے آداب جانتے ہیں. جس کے سامنے ہزاروں کی تعداد میں 5-5 ہزار 10-10 ہزار لوگ بیٹھ کر کے علم حاصل کرتے ہوں، وہ امام اگر کسی مجلس میں آتا ہے تو ایسے بیٹھ کر کے علم حاصل کرتا ہے جیسے شاگردان سامنے بیٹھ کر کے علم حاصل کرتا ہے. کوئی احساس نہیں کہ میں اتنا بڑا امام ہوں، کیسے کسی کے سامنے بیٹھوں اور میرے شاگردان سنیں گے، جانیں گے تو کیا کہیں گے، میرا تو وقار ختم ہو جائے گا، میرا تو مقام گھٹ جائے گا، اور کیا کہتے ہیں وہ، مجھے الفاظ بھی نہیں معلوم ہے نا، کہتے ہیں کہ میرا کریز ختم ہو جائے گا، میری مقبولیت کا کیا ہوگا، مجھے لوگ معمولی سمجھنے لگیں گے. اس لیے لوگ یہ نہیں برداشت کرتے. میرے بھائیو، آج تو 4 ورق پڑھنے کے بعد بھی لوگ علماء کے سامنے بیٹھنا گوارا نہیں کرتے. انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ میں تو بہت زیادہ سیکھ چکا ہوں، اور اگر کوئی کہے چلیے فلاں صاحب آئے ہیں، فلاں شیخ صاحب کا پروگرام ہے، تو لوگ کہتے ہیں کیا بیان کریں گے؟ ارے یہی سب بیان کریں گے، وہ تو معلوم پہلے سے، وہ تو پہلے سے ہمیں معلوم ہے، کیا سیکھنا ہے. ایک آدمی نے 30 سال 40 سال 45 سال 50 سال لگا دیے، اور ہم ابھی جمعہ 8 دن کہا جاتا ہے ہمارے یہاں، یعنی ہفتہ عشرہ کہیں ہم مہینے میں 2 دن 4 دن علم حاصل کرتے ہیں، تو ہم کیسے سب جانتے ہیں بھائی جو اس عالم کے پاس علم ہے. لیکن یہ اس وقت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے. یہ دیکھیے امام احمد بن حنبل
کہتے پھر سامنے آ کر کے بیٹھ گئے. فقلت، تو میں نے کہا، کس نے؟ قتیبہ بن سعید نے، استاد نے، شیخ نے کہا. شیخ نے کیا کہا؟ یا ابا عبداللہ اجلس مکانک، اے ابو عبداللہ کہاں آپ اٹھ کے وہاں سامنے چلے جاتے ہیں؟ جہاں بیٹھے تھے ساتھ میں وہیں بیٹھیے. مذاکرہ کرنے کے لیے ساتھ میں بیٹھے ہوئے، لیکن جیسے مجلس درس شروع ہوتی تو سامنے جا کر کے بیٹھ جاتے. تو کہنے لگے، میں نے کہا اے ابو عبداللہ، یہ امام احمد بن حنبل کی کنیت ہے، ہم سب جانتے ہیں. اے ابو عبداللہ آپ اپنی جگہ پر ہی بیٹھیے، کیوں آپ اٹھ کر کے سامنے چلے جاتے ہیں؟ کہتے ہیں لا تشتغل بی، مجھے اپنے حال پر چھوڑ دیجئے. امام احمد بن حنبل نے کیا جواب دیا؟ امام احمد نے جواب دیا لا تشتغل بی، آپ میرے بارے میں بزی مت ہوئیے، میرے بارے میں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور آگے کیا کہا انما اريد ان اخذ العلم على وجهه، اصل میں علم کو ویسے حاصل کرنا چاہتا ہوں جیسے اسے حاصل کرنا چاہیے. علم کو استاذ کے سامنے بحیثیت شاگرد، بحیثیت طالب علم اور اسٹوڈنٹ بیٹھ کر کے حاصل کرنا چاہیے. تو میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں آپ کی خدمت میں، تو ویسے ہی علم حاصل کرنا چاہتا ہوں جیسے علم حاصل کیا جانا چاہیے. اس لیے آپ میرے بارے میں مت فکر کیجئے، میرے بارے میں آپ مشغول مت ہوئیے کہ میں وہاں کیوں بیٹھ جاتا ہوں، یہاں کیوں نہیں بیٹھتا. آپ میرے حال پر چھوڑ دیجئے. جب میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں تو ویسے ہی علم حاصل کرنا چاہتا ہوں جیسے اسے حاصل کرنا چاہیے. میں استادی کروں گا، اپنے آپ کو اونچا سمجھوں گا، اپنے آپ کو زیادہ علم والا سمجھوں گا، میرے اندر کبر ہوگا، بڑکپن ہوگا، احساس برتری ہوگا، میں بہت بڑا امام ہوں، محدث ہوں. اس جذبے کے ساتھ جب میں بیٹھوں گا تو میں آپ کی مجلس میں علم حاصل کرنے کے لیے آؤں گا ہی نہیں. یہ طریقہ تھا کس کا؟ یہ طریقہ تھا امام احمد بن حنبل کا، جو امام اہل سنت کہلاتے ہیں، تمام اہل سنت کے امام کہلاتے ہیں. میرے بھائیو، امام احمد بن حنبل، بہرحال امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اور دیگر ائمہ کے بارے میں ضمناً وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ باتیں آتی رہتی ہیں. تو آپ جانتے ہیں کہ امام احمد کون ہے؟ کون ہے؟ یہ ہے ادب. یہ ہے کیا؟ طالب علمی کا ادب، کہ کیسے علم حاصل کرنا چاہیے. ہمارے اسلاف کیسے علم حاصل کرتے تھے. استاذ کو احساس ہو رہا ہے کہ امام احمد کا مقام کتنا اونچا ہے، وہ میرے ساتھ میں بیٹھیں، سامنے بیٹھنا گوارا نہیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بار بار اجلس مکانک، اپنی جگہ پر ہی آپ بیٹھیے، کیوں یہاں سے آپ اٹھتے ہیں اور سامنے چلے جاتے ہیں. لیکن امام احمد بن حنبل تواضع کا اور میرے بھائیو انکساری کا ایک نمونہ. کہتے ہیں کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے وہی طریقہ اختیار کرنا چاہتا ہوں جیسے علم حاصل کرنا چاہیے. بہرحال تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ بڑے بڑے ائمہ اور علماء میرے بھائیوں یہ کبھی نہیں سوچتے تھے کہ میں اتنا بڑا امام ہوں. میرے بھائیوں یہی ہے، جب علم کا خزانہ بڑا ہو، ظرف علم سے بھرا ہوا ہو، تو یہ نمونے پڑھنے کو دیکھنے کو ملتے ہیں. لیکن اگر میرے بھائیوں ظرف خالی ہو، پیالے میں کچھ نہ ہو، اور اس کے بعد انسان اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھ بیٹھے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ کسی عالم کے سامنے شاگردی اختیار کرنا اپنی توہین سمجھتا ہے. اور یہی صورتحال ہے. یہ تو بڑے اور چھوٹے کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے ایک سے بڑھ کر کے ایک امام محدث ہیں. یہ میرے بھائیوں علماء اور طلباء، علماء جو فرق مراتب کے ساتھ ہیں، ایک دوسرے کے سامنے کس طرح سے بیٹھا کرتے تھے. اور آج صورتحال کیا ہو گئی ہے، ایک چھوٹا صاحب علم بھی کسی بڑے صاحب علم کے سامنے عام طور پر بیٹھنا گوارا نہیں کرتا. خاص طور پر اگر میڈیا میں اسے شہرت حاصل ہے، وہ بہت زیادہ پاپولر ہے، بہت زیادہ اس کی مقبولیت ہے اور وہ گنتیوں میں زندگی گزار رہا ہے، تو پھر علماء کے سامنے بیٹھنا وہ اپنی توہین سمجھتا ہے. تو جب یہ حالت ہے تو پھر اسی معیار پر وہ لوگ بھی چلتے ہیں میرے بھائیوں جن کا میدان ہی علم کا نہیں ہوتا، کیونکہ معیار کیا بن گیا ہے؟ معیار بن گیا ہے میڈیا، شہرت، چرچے، اور یہاں سے وہاں تک، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، لوگوں کے درمیان معروف ہے، آدمی جانا جاتا ہے، اسے وہ اپنے علم کا اونچا معیار سمجھتا ہے. علم الگ چیز کا نام ہے، علم شہرت کا نام نہیں. علم جو ہے میرے بھائیوں عوامی چرچے کا نام نہیں، علم لفاظی کا نام نہیں، علم میڈیا میں چھا جانے کا نام نہیں.
علم کتاب و سنت اور سلف امت کے منہج کا نام ہے. جس کے پاس یہ علم ہے وہ علم والا ہے. یہ معیار آپ کے پاس رہنا چاہیے، کیونکہ یہ بات جن کی ہم کر رہے ہیں یہ قتیبہ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. تو اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ باتیں اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے. آگے دیکھیے امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ، تابعی ہے یہ امام شعبی. یہ واقعہ دیکھیے صحابہ کرام اور تابعین کا واقعہ، صحابہ کرام کا اور تابعین کا واقعہ دیکھیے کس طرح سے بیان کرتے ہیں یہ تابعی. صحابہ کرام کی آپس میں ایک دوسرے کی تکریم، علم کی بنیاد پر کتنی تکریم ہے، کتنی عزت افزائی ہے، اور کس طرح سے بہت اونچے مقام اور مرتبے کا آدمی بھی علم کی وجہ سے کس طرح سے اس صاحب علم کی تکریم کیا کرتا تھا، اس کا اندازہ لگائیں. کہتے ہیں شعبی رحمۃ اللہ علیہ، یہ عامر بن شراحیل ہیں، ہم جانتے ہیں بار بار یہ نام آ چکا ہے. صلی زید بن ثابت علی جنازہ، کہتے ہیں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جنازے کی نماز پڑھائی. کہتے ہیں ثم قربت لہ بغلۃ لیرکبها، اس کے بعد ایک خچر لایا گیا جس پر آپ سوار ہو کر کے چلے جائیں، یعنی جانے کے لیے بطور سواری آپ کے پاس خچر لایا گیا. فجاء ابن عباس، یہ زید بن ثابت کون ہے؟ صحابی رسول ہیں، معروف صحابی سب جانتے ہیں. اور ایسے ہی ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، ترجمان القرآن، حبر الامہ، چوٹی کے. میرے بھائیو، ان کا مقام مرتبہ اور ان کی سیرت کے بارے میں اس سے پہلے بھی بہت ساری باتیں آ چکی ہیں. تو اب زید بن ثابت نے جنازے کی نماز پڑھی، خچر کی سواری لائی گئی تاکہ آپ اس پر سوار ہو کر کے واپس جائیں، نکلیں. تو جانے کے لیے سواری پر جب سوار ہونے والے تھے، کہتے ہیں فجاء ابن عباس، اتنے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آ گئے. فَأَخَذَ بِرِكَابِهِ تَوْقِيرًا وَتَعْظِيمًا لِعِلْمِهِ وَفَضْلِهِ. کہتے ہیں اتنے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئے اور جھٹ سے اس خچر کی نکیل اپنے ہاتھ میں پکڑ لی. خچر کی جو رسی ہوتی ہے نا، رسی مہار جس کو کہتے ہیں، اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. کیوں کیا ایسا؟ ہمارے عالم ہیں، ہمارے صاحب فضل ہیں، ہمارے امام ہیں، ہمارے محترم ہیں، اس لیے مارے ادب کے، تکریم کے، تعظیم کے، احترام کے کیا کیا؟ فوراً اس سواری کی نکیل اپنے ہاتھ میں لے لی. آئیے سواری کیجئے اور میں آپ کو لے کر کے جہاں چلنا ہے میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں. اچھا، اب دیکھیے کیا ہوا. اب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت یہ کام کر رہی ہے، میں ان کے مقابلے میں مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بہت چھوٹا ہوں. میں ابن عباس کا مقام ہر اعتبار سے اونچا. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آل بیت سے ہونے کی وجہ سے اور علم کے مقام کی وجہ سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے علم اور تفسیر قرآن کے امام بن گئے، بہت سارے فضائل. تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ دیکھو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری سواری کی مہار اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں. بے چین ہو گئے اور کہنے لگے، کیا کہا؟ اے ابن عباس، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ارے آپ چھوڑیے، کیوں آپ کی زحمت کیوں کر رہے ہیں کہ میری سواری کی رسی اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں؟ آپ چھوڑ دیجئے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ یہ جواب زیادہ اہم ہے. ہم نے سبق سیکھ لیا کہ کس طریقے سے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ تھا. یہ ہماری سمجھ میں آ گیا. لیکن دیکھیے ابن عباس اتنے اونچے مقام کے ہونے کے باوجود جواب میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لا، نہیں، میں یہ رسی تو چھوڑ نہیں سکتا، یہ مہار تو چھوڑ نہیں سکتا اپنے ہاتھ سے. ہاکذا نفعل بالعلماء والکبراء، ہم اپنے علماء کے ساتھ اور اپنے بڑوں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں. ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہم اپنے بڑوں کی تعظیم کرتے ہیں، اپنے بڑوں کا احترام کرتے ہیں، اپنے علماء کی توقیر کرتے ہیں، ان کا ادب احترام بجا لاتے ہیں. اس لیے یہ آپ کا مقام ہے، آپ صاحب علم و فضل ہیں، اس لیے آپ کا مقام ہے اور اسی مقام کو میں آپ محسوس کرتے ہوئے میں یہ کام کر رہا ہوں.
ہمارا طریقہ یہ ہے کہ اپنے علماء کا، اپنے بڑوں کا احترام کرتے ہیں۔ اس واقعے کے اندر علماء اور کبراء کا لفظ آیا ہوا ہے۔ علماء اور کبراء، جو علماء ہیں وہ علم کے اعتبار سے، اور کبراء اگر علم کے اعتبار سے اونچے نہ بھی ہوں تو وہ اپنے منصب کے اعتبار سے، اپنی ذمہ داریوں کے اعتبار سے، اپنی حیثیت کے اعتبار سے وہ اونچے ہیں، بڑے ہیں، تو بڑوں کا بھی احترام ہونا چاہیے۔ عمر کے اعتبار سے بھی اگر ایک شخص بڑا ہے، بزرگ ہے، اور دین میں اس کی پرورش ہوئی ہے، وہ پلا بڑھا ہے، اسلام کی زندگی گزار کر کے بچپن، جوانی اور پھر بڑھاپا، اس کے بال، سر کے، داڑھی کے اسلام کی حالت میں سفید ہو گئے ہیں، تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بے انتہا قابل احترام ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اس بزرگ جس کے سر کے، داڑھی کے بال اسلام میں سفید ہو گئے ہیں، وہ قابل احترام ہے، اور اس کا احترام کرنا، اس کی تکریم کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکریم اور بڑائی کا حصہ ہے۔ ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبۃ المسلم، ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبۃ المسلم۔ کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکریم، تعظیم اور بڑائی میں یہ بھی شامل ہے کہ اس شخص کا ادب و احترام کیا جائے جو ذی الشیبۃ المسلم، مسلمان ہے اور اسلام کی حالت میں اس کے بال سفید ہو گئے۔ میرے بھائی، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بھی وقت کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ نئی نسل الا من رحم اللہ عام طور پر اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرنا چاہتی، وہ توہین کرتی، تنقیص کرتی ہے، اپنے آپ کو بہت زیادہ ایڈوانس سمجھتی ہے، اپنے آپ کو بہت زیادہ ٹیلنٹ سمجھتی ہے، اور وہ بزرگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں، اسلام میں زندگی گزار رہا ہے اور اس کے سر کے، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، وہ قابل احترام۔ لیکن یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے وقت کا۔ بہرحال تم عرض یہ کر رہا تھا، ہاکذا نفعل، یہ جملہ یاد رکھنا۔ کیا کہا تھا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے؟ ہاکذا نفعل بالعلماء والکبراء، ہم اپنے علماء کے ساتھ اور اپنے بڑوں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ میں آپ کی سواری کی مہار چھوڑ دوں۔ آپ کا ادب ہے، آپ کا احترام ہے، آپ کا مقام ہے جو آپ کو دیا جانا چاہیے، اور ہم ایسا ہی ادب و احترام کرتے ہیں۔ یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے والے اللہ کے نبی کے اصحاب ہیں، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا، لیس منا من لم یجل کبیرنا ولم یرحم صغیرنا ولم یعرف لعالمنا حقہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس کا راستہ ہمارا راستہ نہیں ہے، وہ ہمارے راستے پر نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کی، اپنے بڑوں کی کا اجلال نہ کرے۔ اجلال کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اجلال حد درجہ احترام کو اجلال کہتے ہیں، حد درجہ تکریم کو اجلال کہتے ہیں، یعنی بڑا مان کر کے اس کا ادب و احترام کرنا، یہ اجلال کہلاتا ہے۔ تو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے۔ ظاہر چھوٹا ہے، وہ ہماری طرف سے رحمت کا، شفقت کا اور ہے نا ایسے ہی معاملے کا حقدار ہے جو اس کے چھوٹے ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری طرف سے اسے ملنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وَلَمْ يَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ، اور اس کا راستہ بھی ہمارا راستہ نہیں ہے جو ہمارے عالم کا حق نہ پہچانے، ہمارے عالم کا حق نہ پہچانے۔ آج صورتحال یہ ہے، یہ علم کا یہ معیار ہی ختم کیا جا رہا ہے کہ علم کی بنیاد پر بھی کوئی قابل احترام ہو سکتا ہے۔ شہرت، میڈیا معیار بنتا جا رہا ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عظیم الشان تاریخی واقعہ ہمارے لیے عبرت کا ہے۔ اس کے اندر یہ روایت، یہ بات جو ہے نا ادب الاملاء والاستملاء کے اندر موجود ہے۔ اور اس سے پہلے ایک قول جو ہے میرے بھائیوں آپ کے سامنے جو اگلا ہے وہ بڑا اہم ہے، اسے بھی آپ اچھی طرح سے سمجھیں۔ یہ دیکھیے، اور اس قسم کی باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ امام زہری یہ کتب ستہ کے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ اور دیگر کتابوں کے راوی ہیں۔ محمد بن شہاب الزہری، محمد بن مسلم بن شہاب الزہری چوٹی کے امام ہیں، محدث ہیں۔ بہرحال ان کو ایسے علماء کو ثقہ، ثبت کہا جاتا ہے، امام کہا جاتا ہے۔ تو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، کہتے کنت آتی باب عروہ، کنت آتی
बाबा उर्वा, मैं उर्वा, ये उर्वा कौन है? उर्वा इब्न ज़ुबैर, उर्वा इब्न ज़ुबैर जो ताबई हैं, कहते हैं इमाम ज़ोहरी कि मैं उर्वा के दरवाजे पर आता था और आ करके दरवाजे पर बैठ जाता था। इससे पहले हमने इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का और दीगर लोगों का वाक़या हमने पढ़ा है। ये देखिए तसलसल, सहाबे किराम का वही तरीक़ा, ताबईन का वही तरीक़ा, तबे ताबईन का वही तरीक़ा। और अभी हमने इमाम अहमद बिन हम्बल इब्न मईन का और ऐसे ही इमाम कुतैबा बिन सईद रहमतुल्लाहि अलैहि मजमईन का वाक़या पढ़ा। तो ये पूरे असलाफ हैं, पूरा ये सुनहरा सिलसिला है जो हमें इकट्ठा देखने को मिलता है कि उसी रास्ते पर हज़रात सहाबा की परवरिश तरबियत हुई, उसी रास्ते पर ताबईन चले, उसी रास्ते पर तबे ताबईन, उसी रास्ते पर अइम्मा और उनके शागिर्दान चलते रहे। ये तसलसल हमारे सामने सलफ़ की सीरत के अंदर मौजूद है। कहते हैं कि मैं उर्वा के दरवाजे पर आता था और आकर के दरवाजे पर बैठ जाता था। साफ साफ कहते हैं वलौ शिअतु अन अदखुला लदखलतु, अगर मैं चाहता कि अंदर दाखिल हो जाऊं तो हो जाता। यानी मामला ये था कि कोई ऐसी बात नहीं थी काबिल एतराज़। अगर मैं उर्वा रहमतुल्लाहि अलैहि के घर में दाखिल होना चाहता तो दाखिल हो सकता था, कोई रुकावट नहीं थी, कोई बेअदबी का मामला नहीं था, है कि नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं घर में दरवाजे से दाखिल नहीं होता था, दरवाजे पर ही बैठ जाता था। क्यों? कहते हैं वलाकिन इजलालन लहू, वलाकिन इजलालन लहू, लेकिन अदब की वजह से, एहतराम की वजह से मैं घर में दाखिल होना गवारा नहीं करता। मेरे भाइयों, ये जिनकी हम बातें कर रहे हैं ना, आजकल उम्मत की एक बड़ी तादाद इल्म वालों के इनके पैर के धूल के बराबर भी नहीं होती। ये जिनकी हम बातें कर रहे हैं, इतने चोटी के अइम्मा और उलमा हैं ये। मेरे भाइयों, तो बात क्या है? अगर मैं दाखिल होना चाहता तो हो जाता, लेकिन मारे इजलाल के, यानी एहतराम, तकरीम, अदब के मारे मैं अंदर दाखिल नहीं होता था। तो ये है मसला। आज चाहे घर में दाखिल होने का मसला हो तो भी कोई रियायत नहीं है। मेरे भाइयों, कोई भी किसी भी वक्त दाखिल होता है और आजकल सोशल मीडिया के जरिए से वसाइल का इस्तेमाल करते हुए लोग राब्ते करते हैं। इसमें भी किसी को भी कोई सब्र नहीं है, कोई सब्र नहीं है। सामने वाले को इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका कौन सा वक्त है, आपकी कौन सी मशगूलियत है। आमतौर पर सूरत हाल यही है। आमतौर पर मेरे भाइयों, लोगों को कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं है। उनको बस ये है कि मेरा फ़ोन गया, मैंने मैसेज किया तो फ़ौरन जवाब मिलना चाहिए, मैंने फ़ोन किया तो फ़ौरन उसके ऊपर रिप्लाई होना चाहिए, है ना। मैंने ऐसा कहा, उसके ऊपर कोई हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं। इस तरह की बातें लोग आमतौर पर करते हैं। हमें इससे सबक सीखना चाहिए, सबक सीखना चाहिए कि सिर्फ़ और सिर्फ नॉलेजेबल होना ही काफ़ी नहीं है, अदब होना ज़रूरी है, एहतराम होना ज़रूरी है। अगर आदमी अदब नहीं सीखा, एहतराम नहीं सीखा, सलीका नहीं सीखा, तो बहुत ज़्यादा अपने आप को इल्म वाला बना करके भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। दोनों चीज़ें मतलूब हैं, दोनों चीज़ें मतलूब हैं, जैसा कि इससे पहले बहुत सारी बातें आ चुकी हैं। यहाँ देखिए ज़रा सा अमली नमूना और बड़े पैमाने पर मजलिसों को महसूस करें, स्टेजों को महसूस करें, दर्स के मसनदों को महसूस करें और उलमा की जो मुलाकातें होती हैं, कभी ऐसे तमाम मौक़ों को अपने सामने रखें और उसके बाद ये वाक़या जो हमारे सामने है इसे महसूस करें। देखें क्या है, हज़रत इसहाक़ इब्न इब्राहीम अल-क़ज़्ज़ाज़, इसहाक़ बिन इब्राहीम क़ज़्ज़ाज़, इसहाक़ अल-क़ज़्ज़ाज़ हैं, वाक़या बयान करते हैं। कहते हैं हमसे इसहाक़ शहीदी रहमतुल्लाहि अलैहि ने बयान किया। आप ये भी महसूस कर रहे हैं कि सारी बातें सनद के साथ हैं, सारी बातें सनद के साथ बयान की गई हैं। यानी कोई बात बेसर पैर की नहीं है, इधर उधर की बातें नहीं है, बल्कि ये सारी चीज़ें सनद के साथ हैं। किसने कहाँ, किससे सुना, किसने कहाँ, किसके वास्ते से बयान किया, सारी तफसीलात। तो इसहाक़ क़ज़्ज़ाज़ कहते हैं कि हमसे इसहाक़ शहीदी ने बयान किया। क्या है वाक़या? कहते हैं कुन्तु अरा यहया अल-क़त्तान युसल्लिल अस्र, यहया बिन सईद अल-क़त्तान जरह तादील के, इल्म हदीस के, मुस्तलह के, हदीस के, इल्म हदीस के और जरह तादील के चोटी के इमाम हैं यहया क़त्तान, यहया बिन सईद अल-क़त्तान रहमतुल्लाहि अलैह। कहते हैं कि मैं देखता था, इसहाक़ बयान करते हैं, इसहाक़ शहीदी
دونوں اسحاق ہیں، اسحاق قزاز ہیں اور اسحاق شہیدی ہیں۔ تو اسحاق شہیدی سے روایت کرتے ہیں اسحاق القزاز، کیا کہتے ہیں وہ؟ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا یحییٰ بن سعید القطان کو کہ آپ عصر کی نماز پڑھتے تھے، عصر کی نماز پڑھتے تھے۔ ثم یستند الی اصل منارت مسجدہ، پھر اس کے بعد کیا ہوتا تھا، جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے تھے اور وہیں آپ کا درس ہوتا تھا، آپ حدیثیں بیان کرتے تھے، اسی مسجد کے مینار کے کنارے پاس آپ کا مسند لگایا جاتا تھا۔ مسند آج کی طرح سے کوئی کرسی کی شکل رہی ہو، یا جیسے آج مسند ہوتا ہے نا، تپائی کوئی شکل، جو بھی شکل رہی اس وقت، کہتے ہیں کہ مسجد کے مینارے کے بالکل جڑ پر، کنارے، مسجد کا مینارہ پورا ستون نیچے سے اوپر تک جاتا ہے، کہتے ہیں بالکل اس کی جڑ پر وہاں بیٹھتے تھے وہ، کہتے ہیں وہاں پر مسند لگایا جاتا تھا۔ فَيَقِفُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلِي ابن المدینی، اب مسند لگتا تھا کس کام کے لیے؟ حدیث بیان کرنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا درس دینے کے لیے بیٹھتے تھے، حدیثیں بیان کرتے تھے، آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ بیٹھتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے۔ اچھا، اب کہتے ہیں کہ ان کے سامنے یقفو، کھڑے رہتے تھے، ان کے سامنے کھڑے رہتے تھے۔ کون؟ یہ نام دیکھو، علی ابن المدینی۔ علی بن مدینی جانتے ہیں نا کون ہے؟ یہ امام بخاری کے استاد ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں علی ابن المدینی، اور یہ وہ استاد ہیں جن کو الگ خصوصیت حاصل ہے۔ امام علی بن مدینی کے بارے میں امام بخاری جیسے امام نے کیا کہا تھا؟ مستصغرت نفسی الا عند علی بن المدینی، میں نے اپنے آپ کو کسی کے سامنے چھوٹا نہیں پایا، اگر کسی کے سامنے چھوٹا پایا تو علی بن مدینی کے سامنے چھوٹا پایا، اتنے چوٹی کے امام ہیں۔ تو علی بن المدینی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کہتے ہیں یہ علی بن مدینی، امام شاذکونی، عامر بن علی فلاس، احمد ابن حنبل اور یحییٰ ابن معین، اور ان کے علاوہ دیگر بڑے بڑے ائمہ، یہ یحییٰ بن سعید القطان کے سامنے کھڑے ہو کر کے حدیثیں سنتے تھے، کھڑے ہو کر کے حدیثیں سنتے تھے۔ عصر کی نماز کے بعد مسند لگتا تھا، کتنے دیر تک حدیث کا مسند چلتا، درس چلتا تھا بھائی؟ 5 منٹ کا۔ آج کل تو نمازوں کے بعد کے درس میں 5 منٹ بھی عوام برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ 5 منٹ کا درس ہے، اگر خطیب نے اور امام صاحب نے اگر 6 منٹ کر دیا تو کئی لوگ اعتراض کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ انہیں یہ نہیں معلوم پڑتا ہے کہ درس میں بیان کیا کیا گیا، اس میں کیا بات عقیدے کی ہے، عبادت کی ہے، ہماری بھلائی کی ہے، وہ معلوم پڑتا نہیں، معلوم پڑتا یہ نہیں معلوم، اس سے کوئی بحث نہیں ہے، لیکن وہ گھڑی دیکھتے ہیں کہ 5 منٹ سے 6 منٹ کیوں ہو۔ یہ عام طور پر صورتحال ہے میرے بھائیوں، چاہے وہ فجر کا درس ہو یا مغرب کا درس ہو یا عشاء کا درس ہو یا خطبہ جمعہ ہو، آدمی 1 منٹ بھی زیادہ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج علم کے سلسلے میں ہماری پستی کا عالم کیا ہو گیا ہے، کتنی گراوٹ آ گئی ہے۔ اب یحییٰ بن سعید القطان کے سامنے کھڑے رہتے تھے، کھڑے، اور 5 منٹ 10 منٹ کی بات نہیں ہے، عصر کی نماز کے فوراً بعد، کیونکہ حدیث میں کیا، روایت میں کیا ہے، عصر کی نماز پڑھتے تھے اور عصر کی نماز کے بعد منارے کے ستون کے پاس مسند لگایا جاتا تھا، اور وہاں سے بیٹھ کر کے وہ درس حدیث دیتے تھے، اور آپ کے سامنے یقف بین یدیہ، آپ کے سامنے کھڑے رہتے تھے۔ عمر بن علی الفلاس، امام شاذکونی، احمد بن حنبل، علی بن المدینی، ہے کہ نہیں، اور یحییٰ بن معین، اور ان کے علاوہ دیگر بڑے بڑے ائمہ، یہ کھڑے ہو کر کے امام یحییٰ بن سعید القطان سے حدیثوں کا علم حاصل کرتے تھے، حدیث سیکھتے تھے۔ اور کیا دیکھیے اس کے پاس، اس میں کیا تھا، یسألونہ عن الحدیث، حدیث کے بارے میں جو انہیں کنفیوژن ہوتی تھی، ڈاؤٹس ہوتے تھے کسی راوی کے بارے میں، سند کے کسی انقطاع کے بارے میں، ہے نا، کسی متن کے بارے میں کوئی خلل ہے، کوئی علت ہے، مثال کے طور پر کوئی سند کی بیماری، متن کی بیماری، اس کے بارے میں سوال کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ خود چوٹی کے امام ہیں، پہاڑ جیسے علماء ہیں یہ، جن کے نام لیے گئے آپ کے سامنے، یہ کھڑے ہو کر کے سوالات کرتے تھے یحییٰ بن سعید القطان سے، اور یہ سلسلہ سوالات کا کب تک چلتا تھا؟ مغرب کی نماز ہو جاتی تھی، مغرب کی نماز۔ اگر آپ چھوٹے سے چھوٹے دن کا اگر آپ اندازہ لگائیں تو میں بھی سمجھتا ہوں کم سے کم 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے تو کم سے کم، ورنہ اگر بڑا دن ہو تو وہ لوگ میرے بھائیو عصر کی نماز اول وقت میں پڑھنے والے لوگ ہیں جن کی بات چل رہی ہے، یہ چوٹی کے ائمہ ہیں،
یہ بالکل اوائل میں پڑھنے والے لوگ ہیں میرے بھائیوں. تو بڑے دنوں میں تو 3 گھنٹے بھی کھڑے رہتے رہے ہوں گے. تو امام میرے بھائیوں یحییٰ بن سعید القطان کے سامنے کھڑے ہو کر کے یسألونہ عن الحدیث، حدیث کے بارے میں سوال کرتے تھے. وہم قیام علی ارجلہم، وہ اپنے پیروں پر کھڑے رہتے تھے. روایت میں اشارہ، روایت میں وضاحت ہے. قیام علی ارجلہم، اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر کے عصر کی نماز کے بعد سے لے کر کے مغرب کی نماز تک. آگے دیکھیے کیا ہے، الی ان تحین صلاۃ المغرب، یہاں تک کہ نماز مغرب کا وقت ہو جاتا ہے. مغرب کی نماز، عصر کی نماز کے فوراً بعد سے لے کر کے اذان مغرب تک کھڑے ہو کر کے یحییٰ بن سعید القطان سے حدیث کے بارے میں سوالات کرتے تھے. یہ ائمہ یحییٰ بن معین، احمد بن حنبل، عمرو بن علی الفلاس، امام شاذکونی، علی بن مدینی، میرے بھائی یہ ایک ایک نام امت کا نام ہے، ایسا سمجھ کے چلیں آپ. یہ ادب تھا، کھڑے ہو کر کے سوالات کر رہے ہیں، مسائل پوچھ رہے ہیں. اچھا اس کے بعد دیکھیے کیا کہا، لا یجلسون ہیبۃ واعظاما، یہ بھی جاننا ضروری ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی بیٹھنے کی جگہ نہیں رہی ہوگی، ہے نا، کرسی نہیں خالی رہی ہوگی، صوفے پر جگہ نہیں رہی ہوگی مثال کے طور پر، تو مجبوراً کھڑے رہے ہوں. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. مسجد تھی وہ مسجد، اور کیوں نہیں بیٹھتے تھے وہ، کھڑے ہو کر کے کیوں سوالات کرتے تھے؟ کہتے تھے صاف صاف روایت میں کیا ہے، لا یجلسون ہیبۃ، ایک ہیبت کی وجہ سے، ایک ہیبت، ایک خوف ہے. کیسے آدمی بڑوں کے سامنے جانے سے ہیبت کرتا ہے، گھبراتا ہے، کیسے جاؤں، کیسے سامنا کروں، کیسے کچھ پوچھوں. تو مارے ہیبت کے، اعظاماً اور مارے تعظیم اور تکریم کے، ادب اور احترام کے معنی میں کی وجہ سے ان کے سامنے بیٹھنا گوارا نہیں کرتے تھے. کھڑے ہو کر کے عصر کی نماز کے بعد سے لے کر کے مغرب کی نماز تک سوالات کرتے تھے. میرے بھائیو یہ ہے علم حاصل کرنے کا سلیقہ اور طریقہ. تو اب امام احمد بن حنبل ہوں، علی بن مدینی ہوں، اور امام عمرو بن علی الفلاس ہوں، یا میرے بھائیو یحییٰ بن معین ہوں، یہ بڑے بڑے ائمہ، آپ سوچئے کتنا ادب و احترام کرتے تھے. آج 4 پنے کی کتاب پڑھنے کے بعد لوگ علماء کا احترام نہیں کرتے. امام احمد بن حنبل کتنی کتابوں کے مصنف ہیں بھائی؟ کتنی کتابوں کے مصنف ہیں؟ ہاں، کتابوں کی تعداد کا بھی پتہ نہیں ہوتا. 7 لاکھ حدیثیں باقاعدہ بائی ہارٹ یاد رکھنے والے ائمہ، اور اپنے سے بڑے عالم کے سامنے کیسے کھڑے ہیں، کیسے ہیبت اور ڈر کے مارے بیٹھنا گوارا نہیں. یہ صورتحال ہے میرے بھائیوں. آج کل تو شارٹ ٹرم والے، ہفتے میں 2 دن پڑھنے والے، ہفتے میں 4 دن پڑھنے والے، ڈپلوما کرنے والے، ان کو گوارا نہیں ہوتا علماء کرام کے سامنے بیٹھنا. وہ اتنا کرنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ اب ہم اسٹیج کے مالک، اب ہم تقریریں کریں گے، درس دیں گے، فتوے دیں گے، خطبے دیں گے، مسئلے بتائیں گے، اپنا چینل کھول لیں گے، ریکارڈنگ کرنا شروع کر دیں گے. یہ سب کام شروع کر دیتے ہیں. ذرا سیکھو اللہ کے بندو، سیکھو. ایسا نہیں ہے کہ آپ سے کوئی نفرت ہے کسی کو. ہمارے علماء اگر ہمیں منع کرتے ہیں، ہمارے فائدے کے لیے منع کرتے. یہ ہمارے اسلاف کی زندگیاں ہیں. اگر ہم نے یہ نہیں سیکھا تو اس دنیا کی شہرت اور میڈیا سے آپ کا کچھ بننے والا نہیں. 4 دن کا چرچا ہو سکتا ہے، لیکن آخر میں اگر ہم نے ان کی عزت نہیں کی تو عزت نہیں پا سکتے. آخر کار انجام ذلت کی شکل میں آئے گا. اسے اچھی طرح سے جان لینا ضروری ہے. تو علم کا اور اہل علم کا ادب اور احترام ہونا چاہیے. یہ دیکھیے مخلد ابن الحسین رحمۃ اللہ علیہ، مخلد ابن الحسین رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں پر ایک قول ہے. کہتے ہیں نحن الی قلیل من الادب احوج منا الی کثیر من الحدیث. یہ دیکھیے کتنی عظیم الشان بات ہے. مخلد بن حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں نحن الی قلیل من الادب احوج منا الی کثیر من الحدیث. ہمیں تھوڑا سا ادب کی اتنی ضرورت ہے کہ اس کے مقابلے میں بہت زیادہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے. جتنا ہمیں بہت زیادہ حدیث کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ ہمیں تھوڑے سے ادب کی ضرورت. میرے بھائیوں حدیث تو بعد میں سیکھنا، حدیث کے علماء کا ادب و احترام تو سیکھ لو. علم حدیث، علم تفسیر، علماء شریعت، علماء کتاب و سنت،
علماء منہج سلف ہمارے اسلاف ہیں، اور منہج سلف پر چلنے والے علماء میرے بھائیوں، ان پر طنز کرنا، تعریض کرنا، ان کی برائیاں کرنا، ان کی تنقید کرنا، اور ان کے مقابل میں نااہلوں کو ریز کرنا، نااہلوں کی پذیرائی کرنا، یہ آج میڈیا کا کام بن گیا ہے۔ یاد رکھیں، یہ ہمارے لیے بہت قیمتی نصیحتیں ہیں، یاد رکھیں۔ علم بہت ہو جائے، حدیثیں بہت آ جائیں، اور ذخیرہ بہت ہو جائے، اور کافی انسان کے پاس ہے نا وسعت ہو جائے علم کی، اس سے زیادہ کس کی ضرورت ہے؟ ادب کی ضرورت ہے۔ تھوڑا ادب آ جائے، اس کی زیادہ ضرورت ہے ہمیں، بالمقابل کس کے؟ زیادہ حدیث کا علم ہو جائے۔ یہ آج کے لوگ نہیں ہیں، یہ ائمہ ہیں، ائمہ امت کے اسلاف ہیں، ان لوگوں کی باتیں ہیں یہ دیکھیے ابو زکریا یحییٰ بن محمد العنبری، ابو زکریا یحییٰ بن محمد العنبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ دیکھیے کس طرح سے ایک حکمت اور ایک دانائی سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں علم بلا ادب کنار بلا حطب، علم بلا ادب کنار بلا حطب وادب بلا علم کروح بلا جسم۔ ہمارے اسلاف تھے، آج کل لوگوں کو لاجک سمجھ میں آتی ہے نا، چلو لاجک ہی سمجھ لو، یہ ذرا لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثال دے کر کے سمجھا رہے ہیں۔ مثال، علم اور ادب کا ذرا سا موازنہ کرو کہ علم ضروری ہے، ادب اس سے زیادہ ضروری ہے۔ علم ہو ادب نہ ہو انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، ادب ہو علم نہ ہو انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں یحییٰ ابو زکریا یحییٰ بن معاذ العنبری کہتے ہیں علم بلا ادب کنار بلا حطب، علم ادب کے بغیر، علم جو ہے ادب کے بغیر، ادب نہیں، سلیقہ نہیں، احترام نہیں، تکریم نہیں، بڑوں کو بڑا نہیں سمجھنا، علم والوں کو علم والا نہیں سمجھنا، ہے نا، کہیں بھی بولنا ہے، کہیں بھی لکھنا ہے تو کسی کی کوئی تکریم نہیں، کسی کی کوئی عزت نہیں، آدمی کی زبان سطحی، تعبیر گندی، یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے کیا کہتے ہیں، علم ادب کے بغیر ایسا ہی ہے جیسے لکڑی کے بغیر آگ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آگ جلانے کے لیے لکڑی لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے؟ آگ کے بغیر، لکڑی کے بغیر آگ ہوگی؟ آگ جلانے کے لیے، یہ اس زمانے پر، اس زمانے، اس ماحول پر آپ غور کریں۔ آج کل بہت ساری شکلیں آ گئی ہیں، لیکن آپ اصل جو لکڑی جلانے کے لیے، آگ کے لیے لکڑی، یہ چیز بار بار قرآن کے اندر، سنت کے اندر بار بار بیان کی گئی ہے کہ لکڑی جلا کر کے انسان آگ روشن کرتا ہے۔ عودن عودن حدیث میں ذکر آیا ہوا ہے، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود، ایک سفر میں کہیں ہے، سارے قافلے والوں نے پڑاؤ ڈال دیا ہے نا، اب آدمی کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، کچھ اگر پکانا بھی چاہے تو کیسے پکانا چاہیں؟ فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود، ایک آدمی ایک لکڑی لے کر آیا، دوسرا آدمی دوسری لکڑی لے کر کے آیا، تیسرا آدمی تیسری لکڑی، اس طرح سے ایک ایک لکڑی کے ذریعے سے لکڑی کا ایک ذخیرہ جمع ہو گیا، اور پھر اس کے ذریعے سے چولہا جلایا گیا، اور پھر لوگوں نے کھانا پکایا اور سب کے سب آسودہ ہو گئے۔ خیر اس کا سیاق الگ ہے، اس پر بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں ابھی ہم۔ بات کیا ہے؟ کنار بلا حطب، علم بلا ادب کنار بلا حطب، علم ہو ادب نہ ہو، علم ادب کے بغیر ہو تو یہ ایسے ہی سمجھ لیں جیسے آگ بغیر لکڑی کے۔ سمجھنا کیسے؟ سمجھنا ایسے ہے جیسے لکڑی کے بغیر آگ نہیں جل سکتی، لکڑی کے بغیر آگ کا تصور نہیں کیا جا سکتا، یا لکڑی کے بغیر آگ حاصل نہیں ہو سکتی، ایسا کہہ لیں۔ بالکل ایسے ہی ادب کے بغیر علم حاصل نہیں ہو سکتا، ادب کے بغیر علم حاصل نہیں ہو سکتا، جیسے لکڑی کے بغیر آگ نہیں جل سکتی، آگ نہیں مل سکتی، ایسے ہی ادب کے بغیر علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ مسئلہ سمجھا رہے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں وہ ادب بلا علم کروح بلا جسم، اور ادب ہو علم نہ ہو آدمی کے پاس، آدمی کے پاس ادب ہو لیکن علم نہ ہو۔ اب اگر علم کے بغیر اگر ادب ہے نا تو وہ کہیں کسی بھی صورت میں صحیح ادب بھی نہیں ہو سکتا، صحیح ادب نہیں ہو سکتا۔ صوفیوں کے ہاں دیکھیے ادب کیسا ہے، صوفیوں کا ادب کیا ہے؟ چومنا ہے، چاٹنا ہے، ہاتھ چومنا، کپڑے چومنا، پیر چومنا، ہے نا، چپل جوتے، گاڑی چومنا، گاڑی کے نیچے سے، سواری کے نیچے سے مٹی اٹھا لینا، کس طرح کی، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب تصوف ہے، صوفیت ہے۔
کھڑا ہو جانا تعظیم کے لیے ہاتھ باندھ کر کے، سب منع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تقوموا کما یقوم الاعاجم، ایسے نہ کھڑے ہو جیسے عجمی کھڑے ہو جاتے۔ عجمی، عجم کی تہذیب، عرب کی تہذیب نہیں، عجم کی تہذیب، وہ فارس ہے، وہ ایران ہے، وہ روم ہے نا، یہود نصارہ کفار مشرکین مجوس، جیسے ان کے یہاں اپنے بڑوں کے سامنے مارے ادب کے احترام کے عجیب و غریب انداز میں ان کے سامنے جھک کر کے کھڑے ہونے کا طریقہ یا اور جو طریقے چلتے تھے، ایسے مت کھڑے ہوا کرو۔ بڑے کے احترام میں محترم کے احترام میں اگر کوئی بطور ادب کھڑا ہوتا ہے جائز ہے، لیکن اس سامنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ نہ سوچتا ہو کہ میرے لیے لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے، اس کی طرف سے ڈیمانڈ نہیں ہونا چاہیے، اس کی طرف سے مانگ نہیں ہونی چاہیے کہ میرے سامنے کھڑا ہونا چاہیے، یعنی اگر کھڑے نہ ہو جائیں تو گویا کہ میری توہین ہے، میری تنقید ہے، میری بے عزتی ہے۔ ایسا کرنا غلط ہے، اور عجمیوں کی طرح سے کھڑا ہو جانا یہ بھی غلط، ورنہ حسب ضرورت کوئی بڑا احترام کے قابل ہے، کوئی محترم ہے، علم میں فضل میں ہے نا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو جائز ہے بطور ادب کھڑا ہونا۔ یہی ساری باتوں کا خلاصہ ہے۔ بہرحال یہاں دیکھیے، تو ادب ہو علم نہ ہو، ادب ہو علم نہ ہو، تو اس کی مثال کیسے ہے؟ کیا کہا؟ کروح بلا جسم، کروح بلا جسم، اس کی حیثیت ایسی ہی ہے کہ روح ہو جسم نہ ہو، ایسی سمجھ کے چلیں۔ اب اگر کچھ لوگ ادب کے نام پر صوفیوں والا طریقہ اختیار کر لیں اور علم ہو ہی نہ، علم نہیں ہے لیکن ہے نا اس کے جوتے اٹھانے کا کام، اس کے وضو کا پانی اٹھانے کا کام ہے نا مثال کے طور پر، وغیرہ اس طرح کی جو حرکتیں چلتی ہیں، اگر علم نہیں ہے نا میرے بھائی تو پھر یہ تصوف کی طرح سے، صوفیوں کی طرح سے جو ادب احترام کے نام پر ہوتا ہے اس کا معاملہ ایسی ہے کروح بلا جسم، اس کی حالت ایسی ہے کہ بس ایک رویہ ہے، وجود میں حقیقت میں کوئی جسم نہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ علم کے ساتھ ادب کی کتنی ضرورت ہے اور ادب کے ساتھ میں علم کی کتنی ضرورت ہے۔ بہرحال اس کے بعد دیکھیے ایک بہت ہی عظیم الشان نمونہ آپ کے سامنے امام احمد بن حنبل اور ان کے بیٹے، دونوں امام ہیں، دونوں محدث ہیں، دونوں امام ہیں، محدث ہیں۔ دیکھیے امام عبداللہ بن احمد بن حنبل، امام عبداللہ بن احمد بن محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، یہ دیکھیے بیٹے ہیں امام احمد بن حنبل کے، یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں قلت لابی، میں نے اپنے ابا سے کہا، والد صاحب سے کیا کہا؟ میں نے کہا ما لک لا تسمع من ابراہیم ابن سعد، یعنی امام عبداللہ نے، امام احمد کے بیٹے امام عبداللہ نے، اور آپ جانتے ہیں نا امام احمد بن حنبل کی جو کتاب ہے مسند الامام احمد، جو 40,000 سے زیادہ حدیثوں کا مجموعہ ہے، اس میں زوائد یعنی کچھ مزید حدیثیں جو مسند کے اندر شامل کی گئی ہیں، وہ کام کس نے کیا ہے؟ امام عبداللہ بن احمد نے، تو زوائد المسند کے نام سے جانا جاتا ہے، اور کتاب کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا ملتا بھی ہے، من زوائد امام عبداللہ ابن احمد۔ تو امام عبداللہ بن احمد یہ بھی امام ہیں، محدث ہیں۔ امام احمد بن حنبل اپنے والد کے بارے میں کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے پوچھا ما لک لا تسمع من ابراہیم ابن سعد، کیا بات ہے کہ آپ ابراہیم ابن سعد سے حدیثیں نہیں سنا؟ کیا بات ہے کہ آپ نے ابراہیم ابن سعد سے حدیثیں نہیں سنی ہیں؟ یعنی ابراہیم بن سعد امام ہیں، محدث ہیں، آپ نے بہت سارے اساتذہ سے علم حاصل کیا ہے، حدیثیں لی ہیں، حاصل کیا ہے، سیکھا ہے، لیکن کیا بات ہے کہ آپ نے ابراہیم بن سعد سے حدیثیں نہیں سنی ہیں؟ وقد نزل بغداد فی جواری کا، حالانکہ وہ اسی شہر بغداد ہی میں، آپ کے پڑوس میں، آپ کے قریب ہی میں وہ آئے تھے، یہیں پر ان کا قیام تھا، یہیں پر ان کا پڑاؤ تھا، اور لوگ علم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، تو آپ کیا ان سے حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے نہیں گئے؟ کیوں نہیں گئے آپ؟ دیکھا آپ نے، یہ سوال کیا بیٹے نے، فقالا، تو امام احمد بن حنبل نے اس کا جواب دیا، وجہ بتلائی کیوں نہیں گیا۔ یہ دیکھیے کہتے ہیں اعلم یا بنیا، بیٹے اچھی طرح جان لو اس کی وجہ کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں انہ جلس مجلسا واحدا، انہوں نے صرف ایک مجلس منعقد کی تھی۔ کس نے؟ ابراہیم بن سعد نے کتنی مجلس منعقد کی تھی؟
بغداد میں آئے تھے، بغداد میں قیام کیا تھا اور ان کی حدیث کی مجلس منعقد ہوئی تھی، لیکن ایک ہی مجلس منعقد ہوئی تھی۔ اچھا، وَأَمْلَى عَلَيْنَا، اور اس مجلس میں آپ نے ہمیں حدیثیں املا کروائی تھی، آپ نے حدیثیں املا کروائی تھی، یعنی آپ نے 100-200 جو بھی ہے اس سے کم زیادہ آپ نے حدیثیں املا کروائی تھی۔ کہتے ہیں فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ خَرَجَ، لیکن اس کے بعد آپ نکل گئے، اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ آپ رکے نہیں بغداد میں، ایک مجلس منعقد کی اور اس کے بعد آپ کیا ہوا؟ آپ نکل گئے۔ وَقَدْ اجْتَمَعَ النَّاسُ، لوگ جمع ہوئے تھے، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے طلبہ شاگردان جمع ہوئے تھے، لیکن پھر بھی وہ رکے نہیں، ایک ہی مجلس کے بعد کیا ہو گئے؟ وہ یہاں سے رخصت ہو گئے۔ ہوا کیا تھا مسئلہ؟ کیوں ایک ہی مجلس میں آپ نے اکتفا کیا اور اس کے بعد آپ چلے گئے، نہیں رکے، دوسری مجلس حدیث کی منعقد نہیں ہوئی؟ کیوں آخر؟ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں فَرَأَ الشَّبَابَ، کہتے ہیں لوگ جمع ہو گئے تھے، فَرَأَ الشَّبَابَ، اچھی طرح سننا، اچھی طرح شباب کی بات چل رہی ہے، نوجوانوں کی بات چل رہی ہے۔ امام ابراہیم بن سعد جو چوٹی کے امام ہیں، محدث ہیں، اور امام احمد بن حنبل کے بارے میں بیٹے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ان سے حدیث کیوں نہیں سیکھی، ان سے حدیث کا علم کیوں نہیں حاصل کیا؟ ظاہر سی بات ہے کوئی چھوٹے مقام کے نہیں تھے، وہ بڑے مقام کے تھے۔ معاملہ کہاں آ گیا؟ نوجوانوں کا مسئلہ آ گیا۔ یہ نوجوان کوئی آج ہی مسئلہ نہیں پیدا کرتے، پہلے سے مسئلہ پیدا کرتے رہے۔ یہ دیکھیے، کہتے فرأى الشباب تقدموا بین یدی المشائخ، امام ابراہیم بن سعد نے دیکھا اس ایک مجلس میں، پہلی مجلس میں کیا دیکھا آپ نے نوجوانوں کو کہ وہ بڑے مشائخ کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ مجلس کے آداب ہے کہ نہیں آداب ہے؟ بڑوں کو آگے رہنے دو، بزرگوں کو آگے رہنے دو، بڑے علماء کو آگے بیٹھنے دو۔ ہاں، خصوصی، اعزازی اور عام مہمان درجات ہیں کہ نہیں درجات ہیں؟ تو اپنے سب سے زیادہ محترم لوگوں کو سب سے آگے رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ امام ابراہیم بن سعد نے دیکھا، نوجوانوں کو دیکھا، شباب کو، تقدموا بین یدی المشائخ، کہ وہ بڑے علماء اور بڑے بزرگوں کے آگے ہیں، آگے بڑھ چکے ہیں۔ فقال ما اسوأ آدابکم، بہت سخت ناراض ہوئے اور کہا کتنا برا ادب ہے تم لوگوں کا۔ ان نوجوانوں کو ڈانٹا، تمہارے ادب نہیں ہے، یہ بزرگ ہیں، بڑے ہیں، علم میں بڑے ہیں، عمر میں بڑے ہیں، تقوی و طہارت میں تم سے اونچے ہیں، تمہارے باپ کے درجے میں ہیں، دادا کے درجے، مثال کے طور پر میں سمجھانے کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ ما اسوأ آدابکم، تمہارا ادب کتنا گندا ہے، کتنا برا ادب ہے تمہارا، یہ کوئی ادب ہے؟ تم ان کے آگے ہو، آگے بڑھ کر کے، اور پیچھے چھوڑتے، یعنی ان کو پیچھے، بڑوں کو، بزرگوں کو، اور بڑوں کو، بڑے علم والوں کو، ان کو پیچھے اور خود آگے۔ کیا کہا؟ ما اسوأ آدابکم، تمہارا ادب کتنا برا ہے، تتقدمون بین یدی المشائخ، تم لوگ ان مشائخ کے، ان بڑے علماء کے آگے بڑھ رہے ہیں، ان کے آگے۔ لا احدثکم سنہ، ایک سال تک میں تمہیں حدیث بیان نہیں کروں گا۔ سزا ہے یہ، سزا، یہ کیا ہے؟ سزا ہے، تم نے بے ادبی کی، گستاخی کی، بڑے علماء کا احترام نہیں کیا، بڑوں کا، بزرگوں کا ادب نہیں سمجھا، اس لیے اتنے برے سلیقے کے لوگ ہو، اتنے گندے ادب اور بے ادبی کرنے والے لوگ ہو، اس لیے میں ایک سال تک تمہیں حدیث بیان نہیں کروں گا۔ فمات ولم يحدث، بالآخر ان کی موت ہو گئی اور حدیث بیان ہی نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، آج کا اگر منظر دیکھتے وہ ہمارے محدثین تو کیا کرتے؟ بے ادبی، بد زبانی، بد کرداری، برا رویہ ہے کہ نہیں، گندی زبان۔ میرے بھائیوں کیا حالت ہوتی ہے، آپ اندازہ لگا لیجئے۔ ہمارے اسلاف لکھتے رہے ہیں کہ آج حالت یہ ہے، ہمارے ائمہ نے، صحابی رسول نے، تابعین نے، تبع تابعین نے اگر آج کا منظر دیکھا ہوتا تو کیا کرتے؟ آپ غور کر کے دیکھ لیں کہ اگر بڑوں کو پیچھے اور جوان ان کو پیچھے کر کے آگے گھس رہے ہیں، آگے آ رہے ہیں، اس بدسلوکی سے، بے ادبی سے ناراض ہو کر کے کہا کتنا برا ہے تمہارا رویہ، ایک سال تک میں تمہیں حدیث بیان نہیں کروں گا، اور وہاں سے واپس لوٹ گئے
اور بالآخر اس کے بعد موت ہو گئی، واپس آنے اور حدیث بیان کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ دیکھا، اس سے معلوم پڑتا ہے کہ ایسی بے ادبی کی وجہ سے بھی ہمارے ائمہ محدثین سخت ناراض ہوتے تھے اور ایسے لوگوں کا رویہ برا رویہ سمجھتے تھے۔ آج یہ صورتحال ہے میرے بھائیوں، صرف آگے بیٹھنے پیچھے بیٹھنے کا مسئلہ ہے، آگے کرنے اور پیچھے کرنے کا مسئلہ ہے۔ اگر زبان گندی، لب و لہجہ گندا، تعبیر گندی، کیا کہتے بتاؤ؟ آج بڑے بڑے علماء ائمہ، اس وقت کے چوٹی کے معاصرین سنت کے علماء ائمہ منہج سلف کے، حضرت امام عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز، علامہ البانی، علامہ ابن عثیمین، اور آج بھی جو باحیات ہیں یہ علماء، اور ان کے علاوہ دیگر علماء، ان علماء کرام کے بارے میں آج کل نوجوانوں کی زبانیں کتنی گندی استعمال ہوتی ہیں، جو اخوانیت زدہ ہیں، جو علماء سے، سنت کے سلفیت کے علماء سے محروم ہیں اور ان سے نفرت کرتے ہیں، دشمنیاں کرتے ہیں، اور ایسے بد کردار، بد زبان، بد منہج لوگوں سے وابستہ ہونے کی وجہ سے ان سنت کے علماء کی تنقید کرنا ان کا کام اور مشن بن چکا ہے۔ اور یہی چیز آگے بڑھتی ہے، آگے بڑھتی ہے، آگے بڑھتی ہے تو حدادیت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ حدادیت، شاید آپ نے پڑھا یا نہیں پڑھا، یا ہو سکتا ہے بات آئی ہے نہیں آئی ہے یا آئے گی آگے۔ حدادیت یہ بھی ایک فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ۔ یہ لوگ اتنا ہی نہیں کہ توہین کریں، بے ادبی کریں، نہیں، یہ تو تکفیر تک پہنچ جاتے ہیں۔ بڑے بڑے ائمہ کو بدعتی کہنا، بڑے بڑے ائمہ کو کافر کہنا، یہ کام ہے۔ امام ابن تیمیہ کو بدعتی کہنا، امام ابن حجر کو بدعتی کہنا، امام نووی کو بدعتی کہنا، امام خطیب بغدادی کو بدعتی کہنا، امام بیہقی کو بدعتی کہنا، حتیٰ کہ کافر قرار دینا، یہ حدادیوں کا کام۔ آج کل نوجوانوں کا ایک طبقہ آپ کے شہر بمبئی کے اندر بھی پھیلا ہوا ہے، اور یہ جاہلوں کا ہی گروہ ہے۔ یہ ایسے سادہ لو، نادان اور میرے بھائیوں علماء سے دور نوجوانوں کو پکڑتا ہے اور علماء کرام سے متنفر کرتا ہے، علماء سنت سے نفرت دلاتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ یہ تو یہاں دیکھیے، صرف بے ادبی کی وجہ سے ناراض ہو گئے، ایک دن کے بعد دوسرے دن سے مجلس درس بند کر دیا اور کہا 1 سال تک اس کی سزا ہے کہ تمہیں حدیث بیان نہیں کروں گا۔ ادب نہیں تمہارے پاس تو حدیث سن کے کیا کرو گے؟ تمہارے پاس ادب نہیں، سلیقہ نہیں، تو تم حدیث کا علم حاصل کر کے کیا کرو گے؟ جاؤ پہلے ادب سیکھ کر کے آؤ، اس کے بعد 1 سال کے بعد حدیث بیان کروں گا۔ دیکھا آپ نے، اور وفات ہو گئی، حدیث بیان کرنے کا دوبارہ موقع نہیں آیا۔ خلاصہ کلام کیا ہے میرے بھائیوں، کہ یہ علم اور ادب انسان کی زندگی میں بے انتہا ضروری ہے، اور بڑے کا اور بڑے علم والوں کا ادب کرنا، احترام کرنا، اور چھوٹوں کے ساتھ تواضع کا معاملہ کرنا، یہ ہمارے اسلاف کی سیرت کا بنیادی حصہ ہے۔ اس لیے ہمیں یہ باتیں اچھی طرح سے سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تو چند باتیں تھیں، اس قسم کی ابھی بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کے سامنے آنا باقی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم اور ادب دونوں ساتھ ساتھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہمارے پاس علم آ جائے، ادب نہ آئے، تو یہ بہت بڑا خسارہ ہے، اور ہم اپنے اسلاف کی سیرت کے ذریعے سے اس بات کو جان سکتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کے ہاں ادب کتنا پایا جاتا تھا۔ وہ یہاں تک اگر کہتے ہوں کہ تھوڑا ادب زیادہ ضروری ہے زندگی میں آ جائے، زیادہ حدیث نہ آئے چلے گا، تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں اپنے بڑوں کا ادب اور احترام کس قدر کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور یہ علم اور اہل علم کا مقام اور مرتبہ اور ان کا ادب احترام سمجھنے کی اور ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔